دوستو آج 16 رجب کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو رجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج رجب کی 16 تاریخ جمعہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعہ کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 رجب جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتی ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتی ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ و جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاحو کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما
دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ نے اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورت کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورت کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورت کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ تینوں نام خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، زمین
زمین کو بچھائے ہوئے ہیں وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، کسی کو بتائے بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کام بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔